وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بندہ پروردگار امت احمد نجم سبحان اللہ رشتدار جملہ کتاب سبحان اللہ یادارم حضرت خلیل سبحان اللہ. بعد از کلام سامعین کرام، اللہ رب العزت جلال الدین مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید پہ ایک مقام کو آیت پاک کا مختصر حصہ تلاوت کا منتشر حاصل سبحان اللہ. دعا اللہ کے عظیم آیات بینات تحصیل مفہوم معنی مطالب ترجمہ تفسیر تشریح سنانے یا رب العزت آج دی مقدس محفل آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم پہ جمن پاک دی خوشی دے، آقا کریم دے ولادت دی باسعادت دی خوشی دے، مقدس محفل دا اہتمام کی لگیا. خدا تعالیٰ کی ذات پاک آقا کریم دے ذکر پاک دی برکت منتظمین حضرات کے اہتمام انتظام کا اپنی بلند پاک بارگاہ وچ قبول اور آقا سنگ دے لنگر وچوں ڈھیر سارا خاصا سارے کو لنگر عطا فرمائے. ضرور کرام پیر طریقت رہبر شریعت منبع فیض و برکات آل نبی اولاد حبیب جگر و شاہ خطور سبحان اللہ. قبلہ پیر سید خورشید احمد شاہ صاحب سبحان اللہ. قبلہ صاحب زادہ صاحب ذوی احترام مقتدر علماء کرام حفاظ کرام پورا حضرات سناتن حضرات اور پنڈال تشریف فرما معلمین متعلمین پڑھانا لے کے پڑھانا سبحان اللہ. تیتھا باون والے سائیں کا ذکر سنن والے اللہ دور نزدیک تو آمن والے سائیں دے تمام سونے کے لا سبحان اللہ. اپنی ڈھیر ساری مصروفیات کو ترک کرتے اور اپنے آرام کو پس پشت رکھتے آقا کریم دے ذکر پاک واسطے لنگ ہیں. اللہ انہاں دے قدم قدم پہ برکتاں دے. اللہ دی ذات پاک قدم قدم پہ حفاظت فرما. نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم دی پاک بارگاہ دے وچ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے تشریف لائے اور آقا سی دی پاک بارگاہ میں عرض کریں دے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کلمہ تو میں تو نہ پڑھے مگر جلے مکہ دے دشمن کریں دے تنگ. آقا سی اگر اجازت کرو تو بدلہ دینا جی اگر آقا سی توڑی نظر مبارک ہوئے تو انہاں ایک دو ہاتھ کرن تقریم آقا دی ذات پاک فرمایا صدیق ساڈا رب ہے نا، صدیق ساڈا خدا ہے نا. آپ نے فرمایا سونا آخر انسان دا دل جو ہے آخر بندے دا دل نکا جیاں جو ہے کتنے عرصے تک لوگ چلے سی اور کتنے عرصے تک لوگوں نے محنت تے تانے چلے سی. آخر انسانی تقاضا جو ہے سیاں ہن لوگ زیادہ چھلیں دے نہیں اور دشمنی توڑے ہمیں تو تاریاں ذاتاں دیتے زبانیں تراز کریں تو غلام نہیں جیندے نہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس توڑی اجازت کی دے رہے جو تساں اپنی زبان اقدس تو اجازت دے ہو چاہو بل دیتے ہیں ہی دھرتی دے گستاخ نبی محمد غلام طاہر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا اے صدیق تو چپ کر اللہ نے کچھ نہیں کہ بول رہی کچھ نہیں. آپ نے فرمایا سونیا کب تک میں چپ رہا سا اور کب تک میں اپنی زبان دے نال انہاں دشمنہ کو جواب کہنا دے سا. میرے خیال ہے آج بھی اگر کوئی مینہ ملدا پہ ہوئے نا غم نہ کیتا کرو پریشان نہ کیتا کرو وٹے ہمیشہ کچیاں کو نہیں رہی دے مین ہے. میرے خیال آتے اجاں پوڑی چڑھا نالیاں کو نہیں مل دے مین ہے مل دے ہنا کو ہیں جڑے محمد دے عشق جی پک جڑے آقا کریم دی غلامی دی اندر رہ میں دینا پر انہاں کو تا نہیں مل دے مین ہے مل دے مولا روم سرکار نے
اپنی سونیاں حکایات کے وچ ایک ڈاڈھم دی گال بھی لکھ چھوڑی ہے. آپ نے فرمایا جگن کوئی تو کو وٹے مارے نا وہ کو وٹا چاہ دے ول نہ مارا. پوچھا حضور سو کو وٹے مارے سرکی میں آکھاں چاہو سو کو دل نہ مارے اساں کو کوئی جی نہ مارے. آپ فرمایا سیاںا مارے ایک دفعہ ای ہو جائیں وقت آسی اون دے کولو مار مار تے وٹے موک کو سیدھا کرو ای کو ٹھیک کرو چا والے ٹھیک کرے سو ذرا پاور کھولو چا ای کو بند کرو چا تے ایک میں ذرا کے لے دے چا والے ڈاٹھم دی گل تھی درست اللہ صلی علی سیدنا محمد و آلہ وسلم. بس اتنا آپ نے فرمایا تساں انہاں کو کچھ نہیں انہاں کے حضور وٹے ہی مارے سب کو پتھر ہی مارے سٹون ہی مارے سب کو ڈھیر سارے زد و خوف کریں کیا والی ایسا کچھ نہ ہوگا. آپ نے فرمایا انہیں کر جڈن کو مار 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 کے تھک ویسی اون دے کول تا ویسے بوک سیاںا بن تیرے کول بڑی ساری ڈھیکی لگی تیرے کول ڈھیر سارا انبار بن ویسی باقی حضور ہونی انبار کو کیا کرا ویچی کا نہیں سکتا ہونی کوئی چاہتے میں واپس کوئی کا نہیں دے سکتا. آپ اتنی بڑی ساری ٹیپی جڑے ریت مٹی دی بڑھ چکی ہے اتنا کیا کرا. آپ فرماؤ تے کو ماری رکھے نہ تے کٹھے کی تھی رکھے نہ کہ جیا. آپ فرمایا تو ہونی تو تے چڑھ کھڑ تو کچھ چاہتی ویسے جی کرنے تقریر کرنے دا میں گھٹا نہیں ہے مگر کئی کاکے گھڑی لا چھوڑے تے سایہ جلے گھڑی کو ڈا چھوڑے نا تے گھڑیاں چار چھوڑے بل میرے خیال دے گھڑی لاندی تلے نہیں رہے. اللہ کرے ایک گھڑیاں ہمیشہ سایہ دے ذکر دیا چڑی اللہ کریم آقا کریم دے ذکر پاک بلند تھی دے رہا. آقا کریم دے ذات پاک نے فرمایا صدیق تو سب بولنا نہیں علامنا نہیں آقا کب تک میں اپنی زبان کو حرکت نہ دے اور کب تک میرے منہ دے اندر جڑی زبان لاوے اتنا کوئی جملہ ہی نہ علاوے. کریم آقا دی ذات پاک فرمائے جڈن کوئی دشمن کہیں دیتے طاقت مارے تے بندہ ان کا جواب نہ دے میں نا اللہ دی ذات پاک ان دی حفاظت آپ کرے. سرکار دی ذات پاک نے فرمایا چاہے گا سوتوں کو تانے دیندہ کون آقا دی ذات پاک فرمایا تو کو والمین ہے دیندہ کون. صحیح دی خدمت چار کرنے جڑا مکہ دا بڑا سردار ابن تو ونہ ہے نا یہ ڈاڑھا بیڑا ہے حتیٰ کہ اتنا تک مکہ المکرمہ کی سرزمین دا دائرہ میرے تے تنگ کر چکے آدھی یا مکہ چھوڑ یہ مصطفیٰ دا دامن چھوڑ. آقا صحیح دا ساؤ دا صحیح ہم کرا کیا کریم آقا فرمایا تو رسا تو کیا صحیح دی خدمت چار کر دے سونا کلمہ تو آنا پڑھا ہوں گھر رہی تر بند میں نہیں تھی. آقا تو دی غلامی کا پٹا گلچ پاوا دل بھی ایک دائرے دے اندر محدود تھی تیرا ہوں. آقا میں ان دے ظلم کو سہ سکتا مگر تھوڑا دامن تا نہیں چھوڑ سکتا. آقا ول تھوڑا ساتھ تے قربت تا نہیں چھوڑ سکتا. کریم آقا دی ذات پاک فرمایا ول تو کیا کرے نے عرض کر دے یا رسول اللہ میں کو دے وہ چھٹی اللہ اکبر میں کو دے وہ اجازت میں جنگل انچ بانا میں بیابان انچ بانا میں سہارا انچ بانا میں جنگل انچ باساں. آقا سیاں جتھا ہی باساں ذکر تتے لئی چلے اور اپنی زبان نال توڑیاں یاداں دیا مالا تا جپیندہ رہا ساں. چلو جنگل انچ بیٹھا رہا ساں اتھا کہیں دا دھاوا تا کہنا ہو سینا اتھا کہیں دے وڈیرا پن تا کہنا ہو سینا سردارانہ نظام تا کہنا ہو سینا. چلو کل لائی ہو ساں جت ہی باساں اپنی زبان نال خدا دا ذکری کیتی رکھ ساں مصطفیٰ دا ذکری کیتی. اللہ اکبر تپیر بھولے شاہ سے بھی تہیں ایک لفظ آٹھ چھوڑے. آپ فرمائے چل بھولیا چل اتھے چلیے سبحان اللہ چل بھولیا چل اتھے چلیے جتھے سارے انے. اللہ اکبر چل بھولیا چل اتھے چلیے جتھے سارے انے نہ کوئی ساڑی ذات پچھانے نہ کوئی ساڑی اگوی تول کریم ہن نبی تا آقا کی ذات پاکا نبی دی زبان مبارک تو ایک جملہ بار تھے سیدنا صدیق اکبر نے اپنی دل دی تختی دوتے منقش تے نقش کیتے. سرکار دی ذات پاک فرمایا کیا کھنا چاہے آج کر دے یا رسول اللہ جنگلہ اجباساں اور اپنی زبان نہ اتنا ذکر کرے ساں. سرکار دی ذات پاک فرمایا صدیق کلہ نہ جل جگڑی جل سور اللہ جل
اللہ اکبر کلہ نہ میں جڈنی جلسی غلط جلسی آپ فرمیدن آقا سے ای ہو کچھ آنکھیں چاہیں غلام جو ہم آخر صادق جو ہم آخر صدیق اکبر جو ہے علماء تشریف فرمائیں صدیق آدھے کے کہ ملے علماء کو لگے دے کرو کہ ملے قدمہ تو بیٹھے سوال کیتے کرو جو وال جواب ہی سونے کرو کوئی ایو جہاں سوال کیتا کرو جتو جواب گھنن واسطے چاس آندی رہا چلو جتی وقت گزردہ رہے سائیں دی یاد ایک تا گزرے اللہ اکبر میں ایک نکا جہاں لفظ پکائی بدا صدیق اوکو آدھیں جیڑا جی میں آنکھیں چاہ خدا کرے کیونکہ خود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اقدس کے اندر ایک ایسی عورت حاضر تھی کریم آقا دی پاک بارگاہ چار کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں رات کو ایک عجیب دیا خواب نیچے میں کو تعبیر دساؤ کریم آقا فرمایا کیا خواب ہے جڑے ماکھی دی مکھی مردہ ایک روایت گوشت ٹکڑا میرے ویڑے وچ آپ ہے آقا سیاں تعبیر دساؤ تعبیر ہے کیا کریم آقا دی ذات پاک فرمایا اے دسا تیرا گھر والا گھر رہ چاہیے بہر سفر دے اور کہنے میرا گھر والا ہی بے سفر دے صحیح فرمایا وائن تیرے خواب دی تعبیر ہے صبر ہی کرتے نماز ہی پڑھ عورت ضرور آئی مگر سیانی ڈاڑی ہے میں عورت کو سیانی کیوں آکھے کلمہ جو سائیں دا پڑھتی دیدار جو سرکار دا کیتا ہے درجہ صحابیت تے فائز جو ہے آخر آج معاشرے دی کوئی عورت تا کہنا ہے جڑا روٹے بتے کھاتے اپنی زبان نال بکواس کرے جسم میں نہ مرضی میں دی مگر قربان کی وجہ او ماحول ایسا آئی جب تک کی محمد دا چہرہ جب آقا دی ذات پاک دے نال اپنی دیدار نال مشرف فرماج پڑا کریم آقا دی ذات پاک دی ذات میں ایک جملہ تھیا کہ عورت اپنے گھر دی طرح مہندی پڑی رستے چ سیدنا صدیق اکبر سیدہ گھر آپ دے گھر دے اندر داخل تھئیے جو ہی آپ دے گھر دے اندر داخل تھئیے تھا آپ موجود ہیں جلے آپ نے لٹھا نہ تے اجنبی عورت ہے سرے کے جدے نامی تے اوپری عورت ہے آپ نے آمن دی سبب تے وجہ پوچھی آپ فرما کیویں آئی ہیں وہ کہ تاری خدمت چاہیے تے ایک سوال دا جواب گھنا نہیں آپ فرما کیا فرما رات کو ستی بھی ہم خواب دی تعبیر پوچھنا نہیں آپ فرما خواب سنا ادھے گوشت کا ٹکڑا میرے ویڑے چاہے تعبیر تے دسو چاہ کریم آقا دی ذات پاک جڑا کچھ آکھائی کوئی تو دے سامنے ہے صدیق سے ہی جواب پہ دیں دے آپ فرماتے دا گھر اللہ گھر رہی ہے بہر سفر عرض کریں گے میرا گھر اللہ باہر سفر دے آپ نے فرمایا اچھا سفر دے انہا کہ جیا آپ نے فرمایا وائن خوش تھی انتظار کر رات دے کئی ملے تیرا پایا آئے وائن خوش تھی انتظار کر رات دے کئی ملے تیرا گھر والا آئے عورت ضرور ہے اپنے دل کو نہیں اپنے عقل کو فیصلہ جدے سائیں آدن صبر کر نماز پڑھ یہ ضروری کہنی ہوتا ہے مولوی جو جملہ دے وے تے بلکہ مولوی منت کر دیا کہ آنکھوں سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ کیونکہ میں کو کہا کہ آنکھیں میں تو تقریر کرنا ہے ایک بندہ ایک کام نہیں کر سکتا سارے کام تو ایک بندہ ہی نہیں کر سکتا تو میرے خیال دے توڑا کام دعا دے بعد شروع نہیں تھی میں تو سے اگر ویچ کام رلاؤ بیٹے تو میرے خیال دے مدینہ غلے پہنچ ایک توجہ کرو چاہ آپ فرمایا میں اپنی عقل نال فیصلہ جدا کمال ہے آقا کی ذات پاک پہ فرمیدن کہ صبر کرتے نماز پڑھ صدیق اکبر پہ فرمیدن خوش بھی انتظار وہ کرتے کرا کیا پھر عورتا میں اتھا بہتے فیصلہ کرنا میرے واسطے مشکل تھی چکے کیلے انداز میں بہتے فیصلہ کرا عورت ضرور آئی کلمہ ضرور پڑھتی آئی سرکار دی صحابیت دے درجت دے فائز آئی اگر ادب دے تقاضیہ کو ملحوظ خاطر رکھ دی آئی وہ کہ پہلے اومیں کرے سن جی میں نبی آکے وال اومیں کرے سن جی میں صدیق اکبر آکے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت علماء اہل سنت نعرہ حیدری آپ فرمیدن میں آقا کریم دے فرمان کو بھی سینے نہ لایا صدیق اکبر دے فرمان کو بھی سینے نہ لایا اپنے گھر دے اندر پہنچ گئیاں جلے گھر دے اندر پہنچیاں صحیح فرمایا ہی صبر ہی کریں دی رہا میں نماز ہی پڑھ دی رہا
آپ فرماتے ہیں گھر گئیاں صبری کریں دی بیٹھیاں نمازی پڑھتی بیٹھیاں صدیق اکبر سے فرمایا خوشی تھی میں سبحان اللہ اکبر یہ تانگ دا لفظ ہی ڈاڑھا اوکھا ہے اللہ اکبر کوئی پتہ تا کہنا ہے تے مولویاں دا رش ڈاڑھا ہے پتہ یہ آوے نہ تو کو تانگ ڈاڑھی ہے مگر اے پتہ تا کہنی ہوئے مولوی 4-5 مہینے بیچارہ کرونا دی ذات وچ گھر باوے تے جئی بہن نہ آخر پڑھائی تا ویندے آخر معاملہ چالی تا پوندا حتی کہ آپ فرمائے دیں یہ تانگ ہی تھا ڈاڑھی ہے اللہ کرے کہیں کو کہیں دی تانگ اللہ کرے ہوئے یہ دلی تانگ ہوندی ہے نا کہ بندے کو جیوان مردہ ڈھانگ سکھیں یہ بندے کو جیوان مردہ مزہ سکھیں دیئے یہ وجہ واسطے سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جلے بیت اللحم شریف دے اندر خطبہ ارشاد کھڑے فرمے دے ہیں تو آپ دے سامنے ایک نام گزرا آپ نے جلے نام کو بٹھا آپ نے رکن دی دعوت کی کہ نام کا رک دیا آپ نے فرمایا میں تے کو آکے رک تے کو پتہ کہنا میں رب دا نبی ہوں اور روح اللہ خدا دی پاک بارگاہ وچوں میں کو لقب ملے نہ کہ تساں سر اٹھی دے پر میں مکے ویندا سبحان اللہ تو مکے کیا کرنے ویندا پیا آپ فرمایا اے دسو اگر میں مکے ویندا پیا تو تساں مکے والے محمد کو منگا کیوں سبحان اللہ آپ نے نام کل پوچھا دیکھو میں پتہ چل چکے کہ میں ان ذات کو منگا ابو جلدی نال کے نام سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے زبان استعمال کرتے آدھے آپ فرمایا تساں کیا کہ کلہ ہو تو آدھا نبی ہے سادہ ہی نبی ہے آپ فرمایا بل کیڑی جاتے ویسے ہیں آپ فرمایا مزادرے میں کو سارے پتے ڈس چھوڑے آپ فرمایا ویسے ہی کس طرح آپ فرمایا مکے پاک ویسا ملک گھٹا کو ویسا ملک ایک بڑا سارا پہاڑ چک غار ہے سبحان اللہ پہاڑ غار ہے غار دنا غار ہے سور سبحان اللہ میں موضوع نال جڑا موضوع ٹچ کرنا چاہنا اور کڑی رلاونا چاہنا تو سوال میں کو دعا دی وے چاہ آپ نے فرمایا حل فرمایا میں کو کیوں ذات نے آکے وائیں غار وچ تانگ تو رکھتے کو محمد اتھائی ملوے سبحان اللہ سبحان اللہ اکبر میں تاڑے کو پوچھتا وال معاملہ تھی آئی نہ ہم آقا سے پہنچے نہ ہم سرکار دی سبحان اللہ جات ہوتے ادا گئے نہ ہم سرکار دی ذات پاک کو مقام دیتے پہنچ نہ چکے ہیں آپ فرمے دیں جنن میں جات ہوتے پہنچوں تو ایک کتنے عرصے تک ریا آقا کریم علیہ السلام دی ولادت سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے بعد 600 سال دے بعد ولادت تھکے میں تارے پر پوچھنا چاہنا اتنا نام پہلے کہا ہی تے تاؤں کرتا بتائی انہا جائیں کو ملیں کا بدائی کنہ دا آسی کنہ دا آسی آج سادر تے فتوہ لگ گیا آج جماعت حال سنت تے انگلیاں کھڑیا تھی میں یارو نے ساو تے صحیح تسا راہاں کو کیوں سجے دے وے پنڈال کو کیوں سجے دے وے لوگا تے کتا دے کیوں دے وے میں کہ آج تا آ چکے نا آج تا ولادت تھی چکی ہے آج تا جمڑے پاپ تھی چکے تم میرے تا آئے بھی کہنا ہن انہاں کو تاگا ہن سنی تک مبارک ہوئے کہ صحیح ہوں میں نے نائے ہنتے تاؤ گئی کہ صحیح میل سجدے سنی آجی تانگ رکھے چاہ کہ خدا ناگا کو مصطفیٰ ملوا سکتے غلامہ کوئی محمد ملوا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری علماء اہل سنت اللہ اکبر سبحان اللہ آپ فرمائے میں گھر رچ بیٹھی ہم تے تانگ سبحان اللہ جو لے کہنی ہوئی سبحان اللہ گھر رچ بیٹھی ہم تے تانگ رکھی بیٹھی ہم پتے آسی پتے ناسی کرنا آسی رات دا ڈھیر سارا پہر گزر چکے اچانک جو کنڈی کھڑکی ہے سبحان اللہ دروازہ جو کھولے میں کیا دیکھیں سامنے گھر والا موجود ہے سبحان اللہ گھر والے کو گھر بچ کے آئیاں کمرے بچ کے آئیاں رات گزر چکی ہے جلے رات گزری ہے کیا دیکھیں رات دے لمحات کا بیت چکے ہیں سویرے اٹھی تے گھر والے کو گھنتے دربار مصطفیٰ وچ حاضر کیا سبحان اللہ دربار محمدیہ وچ حاضر کیا نا کہ سرکار دی ذات پاک میں کوئی ڈٹھے
میرے شوہر کوئی ڈٹھے سرے کے جدن میں کوئی ڈٹھے نہیں میرے پائے کوئی ڈٹھے سبحان اللہ میں کوئی ڈٹھے نہیں میرے گھر آلے کوئی ڈٹھے نہیں کہ دیکھتے کھل گئے دیکھ کے مسکرا پہ میں تارے کو پوچھنا جنہاں مسکرا میں کہ اعلیٰ حضرت فرمانا دے میں نے جس کی تسکین سے ہنس پڑے جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ سبحان سائیں ڈٹھن تے مسک نکل گئی مسکراہٹ نکل گئی ہے لیکن وہ سائیں دے چہرے مبارک تے لبا مبارک تے مسکراہٹ تے تبسم مبارک داخل تے میں آقا کریم دی پاک بارگاہ وچ ادب دے تقاضے کو ملحوظ خاطر رکھتے علانی کہنی میں بولی کہنی میں سائیں دی ذات پاک خود بول پہ سائیں فرمایا کون ہے اللہ اکبر میں سائیں دی خدمت چار کی یا رسول اللہ میرا گھر والا ہے سبحان اللہ سائیں فرمایا اے تیرا گھر والا ہے سبحان اللہ اللہ اکبر میں عرض کی جیا یا رسول اللہ یہ میرا شوہر ہے یہ میرا گھر والا ہے سائیں میں چند دیر چوپڑی ہیں سائیں میں چند دیر توقف فرمائے چوپڑی ہیں آقا دی زبان مبارک دی زبان حرکت چلی آئی ہوٹ جبے سے چلی آئی سائیں دے ہوٹ پھرکے کہنی اللہ دی ذات پاک فرمائے جبریل یا رب جلیل فرمائے میں نے سائیں کو آنکھو میرے محبوبہ کو آنکھو چاہ میرے پاک محبوب مصطفیٰ دی خدمت اکوان کے سلام دے ہو چاہ محبوب پوچھ دے بیٹے نے کون ہے انہاں کو آنکھو چاہ پائے ہی نہیں آنکھو چاہ گھر والا ہی نہ گئے نبی رب دی پاک بار گئے عرض کی تا اللہ کل یہ عورت میرے کو آئی ہے اے آپ آدھی ہے کہ میرے گھر کے اندر گوشت ٹکڑا آپ ہے میں تاری پاک بار گئے عرض کی تے تو سا میں کو آنکھ نال دکھائے یہ جسم جو روح نکل چکی ہے مردہ پھرتا ہے اور یہ جسم جو روح جدا تھے عالم ارواح میں داخل تھی چکی ہے اللہ جی اگر مرد چکا ہے روح عالم ارواح میں داخل تھی چکا ہے مولا اندہ جسم زمین تے پیا ہے مردہ تے لاغے ہے بے حصہ حرکت دست آج اندہ گھر والا ہی عورت تے نال ہے معاملہ کیا ہے اللہ دی ذات پاک میں جبریل چلتی بڑی میرے محبوب دے قدمہ میں بن کے سلام پیش چکر میرے مصطفیٰ کریم دی پاک بارگاہ میں آنکھو چاہ جڑا کچھ میں رب دکھایا ہی کوئی سچا ہے سبحان اللہ جڑا کچھ آج دے دے اے ہی سچ ہے میں جڑا کچھ دکھایا ہے مر نہ گیا ہے آئے ہائے مر نہ گیا ہے فرمایا وہی ٹھیک ہی ٹھا ہے جڑا کچھ ہون پہ دے دے ہونی آپ نے فرمایا الہ العالمین مولا ہون راز کیا ہے کام کا سارے تیرے سونے ہیں حکمت کیا ہے آخر راز کیا ہے آخر ایدے اندر کیڑا امر پوشیدہ ہے کیڑا کم چھپا ہے تے لکا ہے اللہ دی ذات پاک نے فرمایا جبریل ونیو میرے مصطفیٰ کریم کی پاک بارگاہ وچ آنکھو چاہ ہی عورت کول دا پوچھو چاہ عورت کول دا پوچھو چاہ جنہاں توڑے کول پوچھتے گئی ہے کہ صدی گھر گئی ہے یا توڑے غلام سے نہیں آقا دی ذات پاک نے عورت کول پوچھا آپ نے فرمایا جب میرے کول سوال کا جواب پوچھا خواب دی تعبیر پوچھی آئی اور میرے کول پوچھتے گھر گئی ہمیں سبحان اللہ گھر گئی ہمیں یا صدیق اکبر دے روحے تے گئی ہمیں کہ سونا توڑے کول پوچھیں سونا میرا ارادہ کہنا ہے سرے کے جانے لنگ دی جو اتھاؤں پائی ہم بل ٹپ دی جو اتھاؤں پائی ہم نا میں کہ چلو ایڈو گل پوچھی تمہیں ہنا دی خدمت آقا پر جے کو دکھ آمیں ہر در تے ویدہ نہیں بل اپنے دکھ دا مداوہ بلیدہ نہیں بل اپنے کوئی ہم درد لبدہ نہیں بل اپنے دکھ کو ٹالن واسطے کوشش تے سائیاں کرے دا نہیں میں توڑے صدیق اکبر تے گوہے تے گئیاں اللہ دی ذات پاک فرمائے جبریل میرے محبوب کو آنکھو چاہ بلی ہی عورت کو پوچھو چاہ میرے یار صدیق آنکھا سبحان لفظ علایا کے حس فرمائے صدیق اکبر آنکھائی تو سا فرما دیتا ہے صبر کرتے نماز پڑھ تو سا آپ دیتا ہے صبر کرتے نماز پڑھ صدیق اکبر سے فرما دیتا ہے وہاں خوش تھی تے انتظار کر ٹانگ رکھ اللہ دی ذات پاک فرمائے محبوب یہ گال سچی آگی جڑا کچھ میں رب دی ذات پاک این دی زبان تو الوائے دا ایک عورت جھوٹ کہنی بیٹھی بولے لے دروغ گوئی دا مظاہرہ کہنی بیٹھی کریں دے این زبان تو جڑا کچھ جملہ علائے نا جڑا کچھ این دی زبان پہ آئی دے پہلے جی وہ
کو جائے الہ العالمین مولا کیا تھا مر رہی اے جندہ آئے ہائے رب دی ذات پاک فرمائے محبوب کڈو تیرا یار صدیق تیرا غلام صدیق اکبر ہوئے میری پاک بات ہوئے اے جملہ آخرے میں رب دی ذات پاک پورا نہ کرا ارادہ یہ ہے حکم میں رب کا لاگو تھی چکا ہے اما واقع تھی چکا ہے روح جسم کے ہنسری تو پرواز کر چکے ہیں عالم ارواح میں روح پاؤں چکے ہیں پر اتو غلام ہے تینا اگر تیرے غلام دی زبان تو ایمین نہ کرہا قیامت تک واسطے صدیق کا دشمنی آوے ہا امہ کا دشمنی آوے ہا عثمان کا دشمنی آوے ہا علی کا دشمنی آوے ہا حسن حسین کا دشمنی آوے ہا صحابہ کے خلاف بھونکے ہاں بکواس کرے ہاں میں رب دی غیرت میں رب دی عزت میں رب کو حیا ہے صدیق اکبر آنکھے میں رب پورا نہ کرا صدیق اکبر علاوے میں رب اپنا نظام نہ بدلاوا مصطفیٰ انہوں تیرے غلام صدیق اکبر آنکھ چھوڑے میں خدا اپنا فیصلہ بدلا چھوڑے پر جیوے یاد تیرے آنکھیں میں رب کر چھوڑے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری علماء اہل سنت نعرہ خلافت سبحان اللہ 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 میرے پاک نبی دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا جڈانی جلسوں سبحان اللہ اکبر جڈانی جلسوں رلے جلسوں صدیق اکبر سے فرمے دن ایک سالی تانگ چلا گئے سائیں نہ آئے دوجہ سالی تانگ چلا گئے سائیں نہ آئے چوتھا سالی ٹپ گئے سائیں نہ آئے ستمہ سالی لگ گئے سائیں نہ آئے 8 سال ٹپ گئے سائیں نہ آئے 9واں سال گزردہ پیا ہے دروازے دے وچ کھڑا ہے میں دروازے دے وچ جو کھڑا ہوں تے انہوں سنگ دے گھر والے پاس جو شوا آئی ہے نا ایویں لائٹ جو آئی ہے نا یہ شوا دے لائٹ بھائی بولی ہے سنیہ دی بولی ہے ایویں نور جو آیا نا اللہ بچے ایویں جلدی نال بوہا چو کھولے ایویں بوہا کھولتے میں بازار دے وچ آیا تے ایویں دست دستہ حاضر تھی تے سائیں دی خدمت وچ عرض کیتے رات تے اتنے پہاڑے رات جو گزر چکی ہے پچھلا پہاڑ جو ہے کہ میں سائیں دی خدمت میں جلدی نال کھڑ کے عرض کیتے بیلو چاسنی رہ چاہتے تو سائیں رکھ دے بیلو آقا دی ذات پاک فرمائے صدیق جی آپ فرمائے کانڈھا تا کہنی ملی تھا اطلاع تا کہنی ملی تھی سرائے کے جلد میں سنیحہ تا کہنی ملی تھا پیغام رسائی کہنی میں بھیجا کوئی تیرے تک کہیں ایلچی کوئی تا کہنی میں بھیجا دیکھو پتہ کیوں میں لگ گیا آنڈا تھی دیکھو کیوں میں پتہ چل دے پہ آج ہجرت کرنی ہے سائیں دی خدمت ہے قدمہ اچھ بہتے ہر کرنے سونا کوئی آجدہ تانگے چاہو آقا کوئی آجدہ انتظار ہے چاہو کریم آقا دی ذات پاک میں کٹن نہ کھڑے آج کہندے یا رسول اللہ آقا نہ ہوئے رلے جیسے سرکار دی ذات پاک نے فرمایا ایک صاحب معرصے کو گزرے ہوئے اتنا لمحے گزر چکے انداز زندگی کے طرز زندگی کیا کیتا آج کہندے ہوئے عاشق تے سمجھیں ہوئے صادق عاشق تے وہاں ندرہ کر اتنا محبوب آمین اوہے دبتے معشوق طور تے اوہے دے آوے تی عاشق ستا پیا آوے عاشق کیا بلکہ غلام کیا ہیں آقا میں 10 سال دے عرصے دے اندر اپنی زندگی دا طرز زندگی کچھ این طریقے نال تبدیل کیتا ہے جلے این تھی دا ہے توڑی دربار چونا ہوں سبحان اللہ آئے ہائے جلے این تھی دا ہے توڑی دربار چونا ہوں اور جلے رات تھی دی ہے آئے ہائے جلے رات تھی دی ہے والدہ انتظار چونا ہوں اکثر کہا کہ ساکو بھی آگ میں کہ احمد رضا ڈھیر سارا رات کو جاگ دے ودھرانا کچھ سکونی کر گیدہ کر ساری بیماری دولت پہ پچھوں کہ نہیں کوئی دولت پہ پچھوں کچھ ہولا ہاتھی رکھ چاہ کہ دولت تک وہ پچھو توڑے جڑا منگے تو تُسا میرے بارے اتنا کچھ کیوں آخرے دلے آخر تے کون نیدر نہیں آنے میں کہ کمال سائیاں دے تذکرے پہ تینے سکون آنی ہے مطلب تو چین بیل نہیں ہے آج بھی کاکا اگر ہوٹل دیتے بیٹھا ہوئے تو میرے خیال دے نیدر نہیں آنے میرے خیال دے اگر قطار گوٹی تے بیٹھا ہوئے تو نیدر نہیں آنے میرے خیال دے اگر پرائی دی جگہ دیتے بیٹھا ہوئے تو نیدر نہیں آنے
میرے خیال ہے مسیح تے چاہ باوے نا نیدر ڈاڑھی سبحان اللہ ملاد علی محفل چیا باوے نا تے تو اگلا ڈاڑھا اندر حالانکہ تو سالم چپاری ہوتل تے بیٹھے رہو تو آنکھ نہیں لگ دی کہ جلے کاکے مولوی دے سامنے آبے وہ تو آنکھ کھل دی کاکے کو بندہ پوچھ نہیں لگا ساؤ تے صحیح این جادو تے توڑی آنکھ کھل دی کیوں نہیں آدھن کاکا چاسیے دی تو میرے خیال دے نیندر ہمیشہ آندھی آئے یہ لفظ بولو چاس علی جادو تے کاکے میں کوئی سلام آباد ہوتے ہیں میرے ساتھ گینا تو میں کو آپ لے میں آدھن اردو بولے گا میں کہ میں تو کو 50,000 دے سکیں کہیں بے بولوی کو سکا کرو میں بولے سا میں کو کاکے پوچھ گی تو سرائکی کیوں بولے نے میں کہ ہوئے اممہ دی بولی دے چھوڑ دے مادری بولی کوئی چھوڑے دے اممہ دی بولی بلا کوئی چھوڑے دے ایسے بھی قرآن دا میں ہی فیصلہ ہے کہ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ لیو بین لہم میرا مصطفیٰ کریم دی ذات پاک صرف ایک بولی دا نبی بنتے تھا کہیں سبحان اللہ کائنات جتنیاں بولیاں بولن والے ہیں کائنات جتنیاں زباناں بولیاں پڑھیں کیا تک واسطے آقا دی ذات پاک نے فرمایا نہ ایک خطے واسطے آیا نہ ایک ملک واسطے آیا نہ ایک علاقے واسطے آیا آقا تو سب کتنے تے کتنے لمحات واسطے تشریف لینا ہے فرمایا ورسلت الی الخلق سرکار کی ذات پاک نے فرمایا اللہ دی جتنی مخلوقات محمد ہر واسطے تشریف ہے سبحان اللہ اتنا قربان کی وجہ سرکار دی ذات پاک نے جلے ایک فرمایا نا آپ ہمیں بل کرے دا کیا ہے آپ ہمیں جلے دین تھی دا ہے نا تو علی دربارے چانا ہے سبحان اللہ جلے رات تھی دا ہے نا دروازہ ولا کھڑا ہے سبحان اللہ دروازہ ولا کھڑا ہے مگر دروازے دے وچ ایک ویکھا ہوندے سبحان تو سن کیا سبحان اللہ دروازے دے وچ ایک درار ہوندی پتہ نہیں کو تو سن کیا دروازے دے وچ ایک ویلو ہوندے جے وچ تکی رکھدا ہم ساری رات لنگ سبحان اللہ انتظار کیتی رکھدا ہوں آقا دی ذات پاک نے فرمایا ہن جلو عرض کرنے سونا ذریعے اجازت دیو چا جگڑن دا تساں آقا ہی نا تڈاں دا ایک جانور تیار کیتے جلے سائیں آسن نا سواری واسطے دے ساں میرے سائیں چڑھ دے نا منزل تک پہنچ لے ساں کریم جو ہن امت واسطے حریص جو ہن کہ قربان تھی ونیا نبی نفیس جو ہن نفیس آکھاں والوی بے ادبی ہے انفس جو ہن انفس جو ہن بل ہی وجہ واسطے تا رب دی ذات پاک نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم آکھاں چا والی ٹھیک ہے من انفاسکم آکھاں چا سبحان اللہ حالی ڈاڑھا دا چاسے مگر کیونکہ حالی توانی جٹاں دے سامنے کھڑا مال جلے استاد دونوں دے سامنے سے مال کچھ آکھ لے اللہ اکبر نفیس اتنے ہن کہ رب کی ذات پاک نے فرمایا مکھی خبردار تو میرے محمد دے جسم پہ باہر اللہ وجہ کیا ہے فرمایا میرے یار دا جسم پاک مکھی مانگی اتنے جت پلید ہو جائے آج دا بھی قدر مانگی جدت نال بندہ لگے ترکانی اتنا ہوئے بندہ آج ہمارا تک ملنی گوارا نہ کرے میں صدقے نہ تھی ونیا محمد تے پسند سبحان اللہ میں صدقے نہ تھی ونیا آقا کرتے چستے مبارک تو جدے بارے حالہ حضرت فرمانے میں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا مگر کریم آقا کی ذات پاک نے اتنا کچھ جلے فرمایا نا کہ سرکار فرمائے ہوں چلنے عرض کرنے جیا سرکار فرمائے والجلو عرض کرنے سونے سواری پر چڑھ ہو جائے کریم آقا فرمائے کہ پہلے لوگ تاں بیچیں انتظار چھیں تاکو بیچیں اتنے پیچھے چھیں کہ اے لوگ سڑے قدم دی آہٹ کو محسوس بیٹھے کریں دیں کہ اے ویندے کی دے پہنے اگر کیوں سے چلے تو جانوران دے سنب ہو سیں زمین دے لگ سیں زمین پتریلی ہے انہیں کو پتہ لگ رہے سے صحیح خدمت چار کرنے سونا جانور سواری قبول نہیں بھے کریں دے میں کوئی نہیں چاس کہنے ہوئے میں جانور سواری نہ ہوئے سینٹر کہنا اپنے جانور نہ ہوئے بعض دفعہ جانور کھا کھڑ دے مگر مالک دی سنیان نہیں کھا کھڑ دے کیونکہ جانور جو تھی بعض دفعہ جانور مالک دے سامنے نورو کھرو تا تھی کھڑ دے مگر وہ ڈھان ڈھاؤں دے نا مالک دا آکھا نہیں منے دا یہ پتہ لگ گیا ڈھان دے آکھا نہیں منے دے جانور آکھا نہیں منے دے مگر جڑا نسلی ہوں دے نا
مالک دا آکھا ٹلے دا کہنے وجہ واسطے خواجہ خواجگان خواجہ شاہ سلیمان توسوی لجپال کریم آپ جرلے این اپنے پیر مرید خانے تشریف گھنگے پیر سیال آپ جلے پیر سیال تشریف گھنگے تو آپ جو اجاد تو تک دیتے ہیں اتنا ایک حویلی ہے کتا کھڑے دلے کتا کو ڈھونے تو آپ مریدہ دی خدمت جلے پہنچے آپ نے فرمایا کمرو دیں انہوں نے کہ جی فرمایا توڑے محلے جو کتا ہے پسند آگے سارے علاقے چور ڈھے سارے یہ کتا دے چا دھانے دی رکھوالی تا کرے سے لجپال ہوئے پیر سیال مرید ہوئے خواجہ خواجگان خواجہ شاہ سلیم سبحان اللہ توسویدہ نساو تسیم کیتا کیا ہو سکتا یہ چلتے کہ گناہ کو کتا دلے ہو چاہتا انہیں کہ پیر جیڑی شاید مانگ دے سن کتا نہیں سے آفر میں دے ہو چاہ میرا پیر آدھے انہیں کہ نہیں سے دے آفر میں دے ہو چاہ میرا پیر آدھے جیڑا کچھ گن دے وے گن ہو چاہ پیر کو خالی نہیں ہوئے آخر مجھے اسا نہیں دے دے جلے موریدہ ڈاڑی زید کی تھی نا آپ خلیفے کو سڈا تے بازار چلے گئے بازار چوان کے جنجیر چگی دوں جنجیر چگی دوں تے جنجیر گھنتے تے اپنے گل لے چکتوں گل لے چپاتے مرید کو آتا تو اگو پکڑی جو میں پیچھو تو جلے لجپال پیر پٹھان دی خدمت گئے تے پیر پٹھان لجپال نٹھا آپ فرما کیا کیتے ہیں میں تا کتے دنا آکھائی تارے اپنے گل لے اس زنجیر پاتے کیوں آگئے آپ نے جڑا جملہ فرمایا ہے آپ فرمایا کتی نہ پترے پتے وفا کرے نہ کرے پتے ترے گھر کی رکھوا دی کرے نہ کرے میں ہاں بندہ دا پترے میں ہاں انسان جب تک ترے کوہے تیرا سا وفا کرے جب تک ترے گھر تیرا سا ترے گھر کی وفا کرے نہ راسا لجپال پیر پٹھان جو ہے لجپال پیر سیال کو ہاں تے سینے نال چلائے آپ مبتا دنیا کے اندر بڑے بڑے پیر آسے میں پر جڑا فیضان میں کوئی پاک رب دی جاتے پاک میں لجپال پیر قبلہ عالم بچ دیتا ہے وہ سارا میرے کو لائی میں بلتے کو جتنا تابے کا مرید آکھڑے بل تھینا تھینے ہیں اپنا سونا جانور سواری قبول نہیں کرے لے اپنا کہنا اپنا ٹھانڈا نہ ہو لے اپنا کہنا فرمائے بل میرا ایک ارادہ ہے میرا ایک وجدان ہے صحیح فرمائے کیا اگر نے سونا بل جلو ہی ڈوں ہے دورو ہی ڈوں ہے منزل تک کی ڈوں ہے پہنچو بل قدم ایک دے لگے بل قدم ایک دے لگے بل قدم ایک دے لگے قدم کہنگے چاس پڑی قدم ایک دے لگے صحیح فرمائے بل کرے سے کیا فرمائے جانور دے سواری نہیں ہوئے کریں گے سواری میں بندہ سوار اللہ اکبر اتنا ٹیمیں آنکھاں چاہ چل دے غار سورج پہنچے غار سورج پہنچے نا اتنا والین آنکھاں چاہ کبوتری بیٹھی ہے آلہنائی بڑھائی بیٹھی ہے انڈے لیتی بیٹھی ہے آخر ہر کہیں کو اپنا آلہنا پیارا نہیں ہوتا ہر کہیں کو اپنا آشیانہ پیارا ہوں دے ہر کہیں کو اپنا گھوسلا پیارا ہوں دے کئی بابے لکھ چھوڑا ہے بڑا اوکھا ہے پرندے اپنا گھوسلا بنایا آلہنا بنایا بس آلہنا گھار بنا دے یعنی میں گھوسلے آلہنا چاہتے ستا رات دے کچھ پہاڑ گزرا آئی جو صحیح بارش آئی جو صحیح نہ بارش تے سارا پس گیا تے کچھ تروٹ گیا آئی جو صحیح نہ اگھاری تے وہ جڑے ککھاں دی جھوپڑی ہے کوئی تنکا کھیت کوئی کاک کھیت پرندہ روتے آتے اللہ گھر مسیں بنایا ہم بنیاں نہیں میڈا اڑام نہیں میڈا ہے تروڑ نہیں میڈا ہے ایک پرندہ اڑتا ہویا اپنے آپ کو بارش پر بچے دا ہویا مکان دے جا لگے جوان تے بیٹھا جلے سویر تھئی نا کہ جو سویر دا سویرہ جو تھیا اجڑ دائی دے دا بیٹھا دروٹ دائی دے دا بیٹھا تے پکاری کرے دا بیٹھا اللہ دی پاک بار کے چار کرنے اللہ وڈیاں دیا کوٹیاں کو کچھ نہیں لیا یہ کہ میری کی گھونسلے تو تجا دے ساتھ رکھے رب دی رات پاک کہ میں بھولا جو تھی تے کو کیا پتہ میرے راز کیا ہے تے کو کیا پتہ میری حکمت کیا ہے اللہ کہیں
فرمایا ایہو کچھ ڈٹھے ہی تیرا گھر موک گئے اے شکر نے منگا جان بچ گئی جان کیوں بچائیے فرمایا کتھا ہے تیرا گھر فرمایا ہی درخت ٹہنی دیتے فرمایا ہندے مونڈے چڑے بیٹا جانو لے چاہیے مونڈے چڑی تو بڑا سارا استہا پیا ہے پھاڑی پیا ہے رب دی ذات پاک فرمایا جلے سوکھ دی نیندر پیا میں سمدہ تے کو بچایا کرے جان دی حفاظت کیتی گئے نگاہ قدرت کا بیٹھے سارے نیل پر لے سوتے پہ سارے سمندری والے سوتے پہ ہیں سارے کو بیٹھے کوئی جاگتا کہنا بندہ ہے ہر کوئی بھوک نیندر بیٹھا کرے گا آج کے اگر نام چڑھتے تے کو ہڑپ کرتے کھا بنے رسات صحیح طرح کک کیا بچیا کیا کریں ہاں این آشیانے کو کیا کریں ہاں این تیر تاڑے کو کیا کریں ہاں مکان کو میں رب دی قدرت دے میں رب دا پیار تیرے نہ دے ہر مکا دیتے میں جان دا بچا اتنا گھونسلے آکھاں والی چاسے کبوتری آکھاں والی چاسے انڈے لیتی پئی والی چاسے اگو وڈا سارا ایک باڑی لگی پئی ہے بڑی ساری ایک باڑی لگی پہ اتھا ہی آکھاں چا والی چاسے صدیق اکبر جو سنگ دے نالا نا آرکنے غار پرانی مہینہ پہلے صاف تک صاف کرن گے سوراخ ڈھیر سارے کو کپڑے پھاڑ پھاڑ دے بند چکی تھے جلے ایک سوراخ باقی بچے نا کھوری رکھتے ہوئی بند چکی تھے کوپی آئی تانگے چلو انشاءاللہ والی جڑی باقی تقریر سنو وقت تو صحیح تانگ رکھو کوشش یہ کو جے وہ 11 بجے والی میں کانڈا ہے پورے کروڑ پکے والا وہ فون شیئر کریں دے بیٹھے وعدے بیٹھن پہ تو جلدی آ سارے پر مجھیا کو تو چلو میں 15-20 منٹ والو تھا لگ ویسے بس ایک کچھ للو پتھوں ہوں دی بس تواری خدمت کچھ کوئی وعدے کر دیں اور وعدے دی تکمیل کرنا بڑا مشکل کہ اوکھا تھی رہنا رہنے اللہ کرے جب تک جیوں یہ زبان تو جڑا وعدہ کی اللہ بھی نامر کی توفیق مطلبی بھرتا ہوں تو ضمیر دیتا ہے کامیں مخلص ہوتا ہوں تو زمانہ جینے